یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے مسلمانوں کی، یہ بات ہے کسی صورت کی جسے ام الکتاب کہا گیا۔ یہ وہ صورت ہے جو مسلمان اپنی 5 وقت کی فرض نماز میں دہراتے ہیں۔ یہ بات ہے نبوت کے شروعاتی دور کی۔ بات ہے نبوت کی شروعاتی دور کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان ہونا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ مکہ کی غور کیجئے اس دور پر جب لوگ بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گلیوں میں اگر کوئی اللہ کا نام لیتا تو اس پر قدر ظلم و ستم کیے جاتے کہ وہیں ہلاک ہو جاتا۔ مکہ والے طنز کرتے تھے کہ مسلمانوں کے بعد عبادت کا کوئی مکمل طریقہ نہیں۔ دیکھو انہیں، کہتے ہیں ان کا خدا سب سنتا ہے۔ جب مسلمانوں کو ایک سہارے کی ضرورت تھی، ایک ایسی کنیکشن لائن جو کبھی ڈسکنیکٹ نہ ہو، تب اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی، جسے آج ہم سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں سورۃ فاتحہ کیا ہے اور یہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے۔ چلے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سب سے زیادہ اہم کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے۔ علماء کہتے ہیں سورۃ فاتحہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے ظلم و ستم سے مسلمان پریشان تھے۔ حدیث میں صحابی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور بلایا۔ تھوڑی دیر بعد حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں نہیں فرمایا کہ میں اور میرا رسول جب تمہیں آواز دے تو ہاں میں جواب دو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آج میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں جو قرآن کی سب سے عظمت والی صورت ہے۔ کہنے لگے تو اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی صورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ یہی وہ سب مثانی قرآن کی عظمت ہے جو مجھے عطا کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4474۔ ہم بچپن سے قرآن شریف پڑھتے آ رہے ہیں۔ امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا دماغ دفتر یا موبائل کی نوٹیفیکیشن میں لگا رہتا ہے۔ امام بیگی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سورۃ فاتحہ پہلی سورت ہے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ ذرا سوچئے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ ہم تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ وہیں کے وہیں جواب دیتا ہے۔ آپ کا رب جواب دیتا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے۔ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ علماء کہتے ہیں یا رب العالمین کا مطلب صرف پالنے والا نہیں۔ امیجن کیجئے ایک بچہ اسے جب بھوک لگتی ہے تو ماں کھانا دیتی ہے، جب ڈر لگتا ہے تو باپ سہارا دیتا ہے۔ آپ محدود ہیں، وہ رب العالمین ہے۔ بیکٹیریا سے لے کر کہکشاؤں تک ہر چیز کی گروتھ سروائیور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو ہر ذرے کا اور ہر گیلیکسی کا اکیلا راب ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ آپ کا رب بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے سوچنے والی بات ہے۔ اے میرے رب مجھے رستہ دکھا۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت سب کے لیے، چاہے وہ فرعون ہو یا موسیٰ، کھانا سب کو ملے گا، سن سب کی لے گا۔ لیکن رحیم وہ اسپیشل نعمت ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے زخمی دلوں کو سہارا دینے والی بات ہے۔ مالک یوم الدین۔ انصاف کے دن کا حاکم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک کا بادشاہ نہیں، کیونکہ بادشاہ صرف رول کرتا ہے، لیکن مالک ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن نہ کوئی رشتہ داری چلے گی، نہ سفارش چلے گی، صرف انصاف ہوگا۔ فخر کیجئے آپ کا رب اس دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ آخرت کے دن کا مالک ہے۔ یہ مشرکوں کے تکبر کو توڑنے والی بات ہے کہ تمہارا غرور ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ڈیل ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہی کہ یا رب میں کسی اپنے بوس کے آگے نہیں جھکوں۔ یا اللہ میں کسی باس کے آگے نہیں جھکوں گا۔
किसी पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, ना किसी पीर फकीर से उम्मीद रखूंगा। मेरी लॉयल्टी सिर्फ आपके साथ है, क्योंकि मदद का असल जरिया सिर्फ अल्लाह है। जब आपने अल्लाह की तारीफ कर ली, अपना मुआहिदा साइन कर लिया, अब वक्त है मांगने का। اهدنا الصراط المستقيم हमको सीधे रास्ते चला, क्या गाड़ी बंगला अच्छी जॉब नहीं, हमें सीधा रास्ता दिखा। हमें उस रास्ते पर चला जो सीधा तेरी तरफ आता हो। लेकिन सीधा रास्ते का मतलब क्या? आप इमेजिन कीजिए, आपके पास फरारी है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, लेकिन आपके पास साइकिल है तो आपको रास्ता पता है, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे अपनी जगह पे। जब आपने अल्लाह की तारीफ कर ली, उसकी बादशाहत को मान लिया और इबादत का हद कर लिया, अब होती है दुआ शुरू। इमाम भाई की सूरत के बारे में लिखते हैं, सूरह फातिहा तौहीद के साथ शुरू होती है, फिर अदल और इंसाफ के जिक्र के साथ आगे बढ़ती है, फिर हिदायत की दुआ है। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी अंबियों का रास्ता, सच्चों का रास्ता और शहीदों का रास्ता। पिया और सहाबी के रास्ते पर चलने का एक अहद है जो हम करते हैं हर रोज नमाज में 5। उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, जैसे कि कौम आद, कौम समूद और एक्स के रब्बुल आलमीन कौन है? शायद आज आपको अच्छी गाड़ी मिल गई है, या आज आपको अच्छी नौकरी मिल गई है, या आज आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्या आपने वही नस्तईन की पुख्तगी रखी? हमें गूगल मैप पर भरोसा है, लेकिन कायनात के मालिक के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं। सूरह फातिहा सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं, ये आपका डेली रीसेट बटन है। हम दिन में 17 मरतबा ऐसे दुहराते हैं। अल्लाह आपको बता रहा है कि मैं हूँ, मदद चाहिए मुझसे मांगो। वही का नस्तईन बोल कर मांगने लोगों के दरवाजों पर जाते हैं, पीर फकीर के पास जाते हैं। हम मालिक या उम्मीदीन बोल कर दुनिया की अदालत के सामने खड़े हो जाते हैं और उससे माफी की उम्मीद रखते हैं। सूरह फातिहा का आयत है जो हमें बताती है कि यार रब्बुल आलमीन कौन है, हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। आजकल हमारी नमाजों में जान क्यों नहीं है? क्योंकि हम सूरह फातिहा को सिर्फ पढ़ते हैं पर अमल नहीं करते। अगली बार जब आप नमाज में खड़े हों, सूरह फातिहा को पढ़ें तो थोड़ा रुकें, महसूस करें, सोचें जरा। अगर आप जवाब दे रहा है, ये मुसलमानों के लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप रब्बुल आलमीन आपको जवाब दे रहा है। ये सोचें और उस पर गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत खत्म होती है, आमीन बोलते हैं, फरिश्ते भी साथ में आमीन बोलते हैं। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। बिल्डर ऑफ दी आखिरत, अपना पैसा, अपना वक्त, माया कहाँ लगाएं जहाँ ज़ाया ना हो। कोई आलिम दीन तो नहीं हूँ, मजहबी स्कॉलर हूँ, ना कोई टीचर हूँ। मेरे को आता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।